دیکھ کر جو اپنے اندر لوگوں نے پیدا کی تھی وہ امام کے خیمے میں تھے رات کو. یعنی تم اپنا خون دے سکتے ہو, آؤ. تم لقاء اللہ یعنی خدا سے ملاقات چاہتے ہو, آؤ. تم دنیا کو چھوڑ سکتے ہو, ترک کر سکتے ہو, آؤ. ہمارے ساتھ دے سکتے ہو, آؤ. یہی سب کچھ کرنے کے لیے وہ لوگ رات کو بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی زحمتیں تمام. میں پھر بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے حق ادا نہیں کیا. جو خود لفظ تھے خطبوں کے, میں ان کو نہیں ڈیلیور کر پایا آپ تک, میں نہیں پیغام دے پایا. اور یقیناً میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کے آگے شرمندہ ہوں. وہ میری کوتاہیوں کو جانتے ہیں, مگر پھر بھی ان کا کرم اتنا ہے کہ وہ مجھے ہر سال شرمندہ ہی کرتے ہیں کہ میں کوئی محنت اتنی نہیں کر پاتا جتنا وہ اس کے نتائج مجھے دے دیتے ہیں. ہاں زیادہ اصل ہدف ہی یہی ہے کہ وہ سیدہ کہ جو ہر مجلس میں آتی ہے وہ ہم سے راضی ہو کے جائیں. اور پہلی چیز ان کی رضا کے لیے بقا ہے, گریہ ہے. اور واقعاً بعض مقام میں ایسا گریہ کریں کہ جیسے واقعاً کوئی مر گیا ہے. اور اجتماع میں گریہ کرنا بہرحال کیفیت ہے, لیکن ان ایام میں نا تنہائی میں بھی گریہ کیا کریں. یعنی میں اپنے بزرگوں کے پاس جب بیٹھا کرتا تھا شروع مجھے یاد ہے, خدا ان کے درجات بلند فرمائے, میں ان کو دیکھتا تھا وہ ایام اعزاء کے اندر جب بھی, چاہے وہ صبح ہو, چاہے وہ شام ہو, چاہے وہ ناشتہ کر رہے ہوں, چاہے وہ کوئی کام کر رہے ہوں, جیسے ہی کوئی ذکر آتا تھا, علی اکبر کا ذکر آتا تھا, ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنا شروع ہو. علی اصغر کا ذکر آتا تھا, ان کی کیفیتیں جدا ہو جاتی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اس ایک چند منٹوں کے اندر میں آؤں اور گریہ کروں, نہیں, جہاں جب جو یاد آیا گریہ. اپنے بچے کو دیکھیں گریہ کرنا شروع کر دیا کہ کیسے ماؤں نے ان کو دیا. وہ آ گئی نا شام غریب, شب عاشورہ آج سب خیموں کے اندر ہیں. آج بچے بھی ہیں, بھائی بھی ہے, شوہر بھی ہے, آج سب ہیں. کل بھی یہ خیمے ہوں گے مگر جلے ہوئے ہوں گے. کل بھی ہو سکتا ہے علی اصغر کا جھولا ہو مگر جلا ہوا. ہاں زیادہ نا وہ کربلا تو زمین تو وہی ہوگی نا, لیکن بدل چکی ہوگی. آج کی رات امام نے سب کو بلایا, جمع کیا. شب رات طولانی ہے اور رات سخت رات ہے, اعمال بھی ہیں, ماتم بھی ہے, گریہ بھی ہے, لیکن بہرحال آپ لوگ اتنے دنوں سے تھک بھی گئے ہوں گے نا. 9 دن آپ محنت بھی کر رہے ہیں, بارشوں میں بھی آ رہے ہیں, تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں, لیکن بس ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے, پھر آپ آرام کر لیجیے گا. کل جا کر آپ اور میں آرام کر لیں گے, کل جلوس بھی کریں گے انشاءاللہ. جلوس سے واپس آئیں گے, تھکے ہوئے ہوں گے, آرام کریں گے. مگر عجیب ہے نا یہ گھر کہ جن کی بے آرامیاں شام غریبہ سے شروع ہوئی. امام نے بلایا, امام نے خیمے بلایا, سب کو بلایا, کہا کہ یہ میری جان کے دشمن ہے, میرے خون کے دشمن. بہرحال یہ کیونکہ شب عاشورہ ہے, بہرحال اس کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں, اور بہرحال جتنی طاقت ہو سکی خدا نے طاقت دی تو اس واقعے کو جتنا ہو سکا بیان کرنے کی اگر خدا نے طاقت دی تو. آزاداران محترم سب کو بلایا, کہا میرے خون کے پیاسے ہیں, تم نے جس نے کہیں جانا ہے چلے جاؤ, کوئی نہیں ہے. امام نے کہا کہ شاید سامنے نہیں جانا چاہتے. شمع کو بلا دیا کہ ذرا کوئی نہیں ہے. 3 دفعہ یہ ہوا ماجرا. تو بہرحال بول اٹھے حضرت عباس, عقیل حضرت مسلم کے بھائی بول اٹھے, مولا یہ کیسی بات کر دی آپ نے, چلے یعنی کیا ہم کہاں جائیں؟ مقتل کے جملے ہیں, یعنی آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ کس مقام پر تھے وہ لوگ
کہ جن کی سانسیں امام کی سانسوں کے ساتھ ہیں، یعنی امام ہے تو ہیں ور نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ یہ کیسا کہا کہ مقام دکھا دیے، مقام دکھا دیے، سب دکھا دیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل زندگی کا تصور ہی نہیں کہ سورج نکلے حسین نہ ہو اور ہم ہوں۔ اللہ اکبر، سخت۔ امام سمجھ گئے کہ یہ میرے صحابی ہیں۔ ارے امام بہرحال اس رات کو بہت سارے واقعات ہوئے، امام جو ہے وہ کچھ ان مقام کی طرف تنہائی میں نکلے، دیکھا ایک صحابی امام کے پیچھے پیچھے، امام نے کہا کون ہے؟ کہا بھاگے جاؤ۔ امام اس کو مقامات دکھا رہا، یہ وہ مقام ہے جہاں حبیب ابن مظاہر ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر ہے، تو ان مقامات کو دکھایا۔ بہرحال ایک جگہ پر آ کر علماء بیان کرتے ہیں کہ امام نے اسے رکنے کو کہا، ایک مقام پر دیکھا کہ گریے کی آوازیں آ رہی ہیں، نہیں پتا بہرحال مقاتل اس کو کس طرح جو ہے وہ بعض اوقات، لیکن بہرحال یقیناً وہ ماں ضرور آئی ہوگی۔ ماں ہے نا، ایک عام ماں کیا ہوتی ہے؟ ایک عام ماں ہوتی ہے کہ خود تکلیف برداشت کرے، بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عام ماں اور جو سب کی جد ہو، وہ نہیں چاہتی کہ اگر حسین گرے بھی تو کوئی تکلیف ہو۔ ہاں زیادہ خیموں کی طرف آئے تو دیکھا حضرت زینب بھی گریہ کر رہی ہے، کہا کیوں؟ تو انہوں نے اظہار کیا کہ جیسے پتہ نہیں کب کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے، یہ سننا تھا حبیب ابن مظاہر کا۔ تو کہا چلو حضرت زینب کو یہ یقین دلائیں کہ ہم لوگ ہیں، تلواریں لے کر پہنچ گیا تھا۔ بہرحال یقین ہو گیا، لیکن بہرحال پرانے قصیدے اور اس طرح کی چیزیں جو پڑھائی کرتی تھی، نوحے اور گریہ، جن کے متن کے خلاصے یہی ہوتے تھے کہ کاش کہ یہ رات ختم نہ ہوتی، کاش کہ یہ بہن بھائی کو اچھی طرح دیکھتی رہتی، لیکن رک نہ سکا، دن آ گیا، دن آ گیا۔ ہر ماں اپنے بچے کو رات کو تیار کرتی رہی ہے۔ آج کا درس یہی ہے عزیزان محترم، ہم اپنی اولادوں کو تیار کریں امام زمانہ کے لیے۔ آج کا درس یہی ہے کہ بیٹا اگر کل وقت کا امام ہمیں اذن دے تو آپ نے جانا ہے، آپ نے پیچھے نہیں رکنا۔ ہاں زیادہ تب دن آ گیا، ایک ایک کر کر آپ کے سامنے جو مصائب کی توفیق ہو سکی ہم پڑھتے رہے، جاتے رہے۔ بہرحال میں کیونکہ پھر فرصت نہیں ملے گی، اور اس سے پہلے کہ میں اس آخری حصے کو تھوڑا سا پڑھوں اور شبیہ تابوت برآمد ہو، اس غلام کو تھوڑا سا پڑھنے دیں کہ جو اصحابوں سے ہوتا ہوا امام حسین تک پہنچا ہے۔ جب سب جا رہے اور جاتے رہے نا، تو یہ غلام بھی آیا امام کے پاس، کہا مولا مجھے اجازت دے۔ امام نہیں اجازت دے رہے، تم جاؤ۔ جب اس نے دیکھا نا مجھے اجازت نہیں ملی، تو اس نے کیا کہا؟ مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے جو ہے وہ بو آتی ہے، میرا حسب نسب آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ، یہ سننا تھا۔ مولا نے بولا نہیں، جاؤ جاؤ۔ جب جانے لگا نا تو امام نے کہا پروردگار اس کے رنگ کو سفید کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اور اس کے حسب نسب کو ہمارے ساتھ شمار کر۔ ہاں زیادہ بڑا آپ نے گریہ کیا۔ بہرحال اس غلام کا بھی بہرحال کچھ تو حق ہے، بہرحال وہ بھی شہید الشہداء کے اصحاب میں سے، یقیناً ہماری شفاعت کے لیے دعا کریں گے۔ ہاں بس میں آخری لمحے پہ جب یہ جون گر گئے نا، جب شہادت کے اپنے آخری مرحلے پر جنگ کی جتنا لڑ سکتے تھے لڑے، جب گرے نا تو زمین پر گرے ہوئے ہیں تو ایک گرمی محسوس کی اپنے رخسار پہ۔ اب جب جون نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھی؟ مولا
یعنی اس وقت ہو سکتا ہے جان کے لیے عالم ایسا ہو، میرا مولا میرے رخساروں پر، یعنی اس سے تو خوش نصیب ہو ہی کوئی نہیں سکتا، مگر میں کہوں گا جان سنبھل کر اسی روزے کربلا میں، روزے عاشورہ میں ایک اور بھی رخسار ہوگا کہ جس پر امام اپنے رخساروں کو رکھیں گے، اور کوئی اور نہیں ہوگا، وہ علی اکبر ہوگا۔ ہاں زیادہ محترم حضرت اللہ، آپ کا خدا گریہ قبول کرے، سید الشہداء آپ کی نوکری کو قبول فرمائے، بیوی آپ سب سے راضی ہوں۔ بہرحال معاملہ گزرتا گیا، شہادتیں ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی، وقت آ گیا، وہ آخری وقت کہ جسے نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ سننا چاہیں گے اس لمحے کو وقت کے امام سے؟ شیخ اردبیلی، مقدس اردبیلی فرماتے ہیں کہ پیدل 40 جایا کرتے تھے، اس زمانے بھی پیدل جایا کرتے تھے، کہتے رستے میں جا رہے تھے، رستہ پیدل ہے ظاہر ہے، ایک طالب علم تھا، نوحے پڑھتا تھا، نوحے پڑھتے ہم گریہ کر کے چلے گئے، جیسے ہی ہم 40 میں پہنچے حرم کے اندر تو بڑا رش ہے، ایسے میں نے جب اس بالکل باب قبلہ کے سامنے کھڑا ہوا، زری کے سامنے کھڑا ہوا، تو میں نے کہا، ڈھونڈا اس کو کہ وہ کہاں ہے، وہ طالب علم آئے تو وہ کوئی مرثیہ پڑھے، گریہ کرے اور ہم گریہ کریں، تو میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، تو ایسے میں ایک عرب جوان میرے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقامات ہیں نا کہ جب سب جا سکتے ہیں تو وقت کا امام کیوں نہیں ہوگا؟ کہا ایک عرب جوان آ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا مقدس اردبیلی زیارت پڑھو ہمارے لیے۔ کہا میں نے زیارت پڑھنا شروع کیا 40 کی، میں نے کہا کوئی ہے، میں جوان ہے، میں زیارت، کہا میری غلطیوں کو صحیح کیا، پھر کہا کہ مقدس اردبیلی مصاحف پڑھوں، یعنی امام زمانہ مصاحف پڑھ رہا ہے۔ مقدس اردبیلی کہتا ہے کہ اس جوان نے جب زری کو دیکھا، اس کے دیکھنے نے میرے وجود کو ہلا دیا، اور صرف ایک جملہ کہا مقدس اردبیلی، اور پھر امام کیوں کہا یا حسین، نہ یہ مقدس اردبیلی نہ اس کے شاگرد کوئی اس لمحے کو درک نہیں کر سکتے جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے ہیں۔ کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ داغ دیکھا ہوا حسین کہ جس نے علی اکبر کے داغ دیکھے، جس نے علی اصغر کو اس ریت میں دفنایا، جو عباس کو نہر فرات چھوڑ کر آیا، نہ جانے کتنے جنازوں کو پیشانی خون میں ہے، بدن زخمی ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، یہ سب ہوتے ہوئے نہ جانے کس طرح اپنی بہن سے جدا ہوا۔ اللہ، اب جو جا رہا ہے پلٹے گا نہیں، جو وصیتیں تھیں، بہرحال بعض مقاتل کہتے ہیں ایک کرتا تھا جو کرتا دیا گیا، یہ سب ہونے کے بعد جب خیموں سے حسین نکلا، سوار ہوا، اللہ 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 اکبر اللہ اکبر، سوار ہوا، چلنے لگا، صدا آئی محلن محلن یا بن زہرا، آہستہ آہستہ چلو زہرا کے نام، کیونکہ زینب جانتی ہے یہ ایک اکیلی کمائی ہے میری ماں کی، یہ اکیلی نشانی، یہ جا رہی ہے۔ ہاں زادار نے محترم بڑا آپ نے گریہ کیا، بچے کچھ مراحل ہیں، سنتے جائیے گا، نہیں پتا پھر زندگی رہے، پھر یہ غم ہو، پھر
کیا, آپ نے در کیا, بس سواری چلی, سواری چلی. وہ ولی کا بیٹا ہے, جنگ جتنی کر سکتا تھا کرتا رہا. بھوکا ہے, پیاسا ہے, یاد رکھیے گا, داغ دیکھے ہوئے ہیں, ہدایت دی, نہیں مانگی, جنگ کی, جتنی جنگ کر سکتے تھی. سزا آ گئی, بس حسین راضی, حسین راضی. جب یہ سننا تھا بس پھر سزائیں آنے لگ گئی, سزا آ گئی. رزم بے خفا ہے. ہاں زادارن محترم, نہ جانے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پتھر مارا, مقتل لکھا. بس میں چند جملے صرف مقتل کے پڑھوں گا, اب آپ برداشت کر سکیں تو کرتے رہیے گا. پتھر مارا, پیشانی میں لگا, خون پھوٹنے لگا. کہا وہ جو کرتا تھا نا اس کو اٹھایا, خون صاف کرے. ہرملا نے تیر کھینچا, تیر سیدھا کل پر آ کر لگا. تو امام اس حالت میں سنبھل. بس پھر اس کے بعد کیا ہوا نہیں پتا. مقاتل کہتے ہیں جس کے پاس جو تھا